अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछली वीडियोस का रिस्पांस बड़ा ज़बरदस्त आया, आप सबका शुक्रिया। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स भी किए, बहुत सारे दोस्तों ने कॉल्स भी की और मोबाइल पे मैसेजेस किए। आप सबका शुक्रिया और आपसे दरख्वास्त है कि इसी तरह हिम्मत अफजाई करते रहा करें, चाहे आपका व्यू पॉइंट कोई भी हो, कमेंट ज़रूर करें। दूसरे नंबर पर आज की अच्छी चीज़ ये है कि कल क्योंकि हमारी नवाज शरीफ साहिबा ने हल्फ उठा लिया और सिंध में मुराद अली शाह साहब ने एतमाद का वोट ले लिया। आज शाम को 6 बजे वो इंशाअल्लाह गवर्नर सिंध कामन टेसोरी साहब से हल्फ ले लेंगे। तो एक ये सिंध और पंजाब की हद तक हुकूमत बनाने का फेज़ तकरीबन पूरा हो जाएगा। फिर वज़ीर काबीना करकान चुनेंगे, वज़रा चुनेंगे अपने। 29 फरवरी को इंशाअल्लाह उम्मीद ये है कि कौमी असम्बली में भी जो है वो इजलास हो जाएगा, स्पीकर डिप्टी स्पीकर चुनाव हो जाएंगे। वज़ीर आज़म का जो भी शहबाज शरीफ साहब हैं तो उनके मुकाबले कौन होंगे वही पता चल जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो PTI सपोर्टेड है। आज की अच्छी न्यूज़ इस हवाले से है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस हो चुके हैं और अब डेफिनेटली इंशाअल्लाह मैं बाबर कहता रहा सियासी इस्तेकाम मुआशी बेहतरी की तरफ एक पहला कदम होता है और सबसे इम्पोर्टेंट कदम होता है। तो आज अगर हम देखें तो ये न्यूज़ मेरे पीछे मैंने जंग अखबार खोला हुआ है। बैंक ऑफ अमेरिका ने पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड का दर्जा बढ़ाकर मार्केट रेट से बढ़ाकर हैवी रेट कर दिया। बैंक ऑफ अमेरिका के मुताबिक पाकिस्तान के डॉलर बॉन्ड का जो भाव है वो मार्केट से ज़्यादा है। इसी तरह अगर आप देखें तो ब्लूमबर्ग की आप बात करते हैं तो ब्लूमबर्ग ने आज पाकिस्तान के मुआशी शादियों को बेहतर करार दे दिया और उम्मीद ज़ाहिर की कि अगले कुछ दिनों में जैसे जैसे ये हुकूमत बनाने का सिलसिला पूरा होता चला जाएगा उसी हिसाब से ये पाकिस्तान की जो मुआशी है आशारी हैं वो बेहतर होते चले जाएंगे। मैं पहले दिन से आपसे बात करते जा रहा हूँ कि अगर मुआशी तौर पे आपको स्ट्रॉन्ग होना है, बेहतर होना है, मुस्तहकम होना है तो लामोहला उसका डायरेक्ट कनेक्शन सियासी इस्तेकाम से। सियासी तौर पे बेहतर होंगे, इस्तेकाम होगा, बिला वजह की झगड़ेबाजी नहीं होगी और इंतशार की सियासत नहीं होगी तो डेफिनेटली हम सब आगे जाएंगे इंशाअल्लाह। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरे नंबर पे एक जो बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो हम देख रहे थे कि चीफ जस्टिस साहब के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें हुई। चीफ जस्टिस साहब ने 10 बड़े जो हमारे इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो मदारिस के हिसाब से, उनको ख़त लिख दिया है और उनसे कहा है कि आप आके हमारी रहनुमाई करें इन फैसलाजात के हवाले से जो इंतहाई से ज़्यादा तनकीद का जो निशाना बनाए गए। लेकिन वो तनकीद नॉर्मली तो ठीक थी, लेकिन मैं बार बार एक बात कह रहा था कि सियासी तौर पे तो इस्तेमाल नहीं हो रहा। इमरान खान साहब का हम देख रहे थे कि वो ज़रूरत से ज़्यादा उन्होंने इसको फैलाया और फिर बहुत सारे लोग इस पर शुरू हो गए। एक सोशल मीडिया में एक कैंपेन शुरू हो गई। इस तरह नहीं होता और ना इस तरह होना चाहिए। मुल्क को किसी जगह पहुंचाना है तो हमें इस जो मजहबी जुनूनियत पसंदी है इससे आगे जाना पड़ेगा। हे से हलवा लिखा हो तो वो हम लोग नहीं समझ सकते। उस दिन लाहौर में जो इशरा का वाक़या हुआ और अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया कि एक बेगुनाह जान ज़ाया होने से बच गई। और बाद में पता चला कि वो तो एक सऊदी ब्रांड था जिसका ये अरबी ख़त्ताती के उस हिसाब से वो डिज़ाइनिंग थी। हमारे भी पाकिस्तान में मंटो एक प्रिंट आया जिसमें मुख्तलिफ़ मंटो के अफसानों से इक़्तिबास लिखे हुए थे और कुछ मशहूर शोरा की गज़लियात और शायरी भी लिखी हुई थी। मेरे खुद एक डॉक्टर दोस्त हैं डिफेंस में, मैं उनके घर गया तो उनके पास जो कुशन रखा हुआ था सोफे पे उस पर एक बड़ी मशहूर गज़ल लिखी हुई थी। तो कोई इशू की बात नहीं है। क्या आप यकीन करेंगे, अगर आप जानना चाहें तो बेशक सर्वे करवा लीजिए कि उस जुलूस में, उस हजूम में जो लाहौर के इशरा में उस दिन उन खातून को मारने के दर पे था, इससे जाने बगैर कि वो हलवा लिखा हुआ है या कुछ और लिखा हुआ है जिसको अरबी में आया समझ लिया उन्होंने। तो अगर आप देखेंगे तो उनमें से बहुत सारे लोगों को तो शायद पहला कलमा भी याद ना हो और अक्सरियत को शायद ये भी ना पता हो कि हमारे 6 कलमे हैं। पहला कलमा कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कलमा तौहीद, जब 5वां कलमा इस्तग़फ़ार जाते थे वो बिल्कुल ही उन्हें कुछ नहीं पता होगा, अलिफ बे भी पता नहीं होगी। इस तरह के लोगों को जब आप इख्तियारात दे देंगे ये डिटरमिन करने का, ये डिफ़ाइन करने का कि कौन तौहीन का मुर्तकब हुआ है कौन नहीं, तो लामोहला फिर इस तरह के वाक़यात आम हो जाएंगे। मेरी उलमाए हक़ से भी गुजारिश है, जितने बड़े बड़े उलमाए, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, ज़ाहिर है मैं उनकी इंतहाई इज़्ज़त करता हूँ, हमारे बड़े हैं और उन मुफ्ती आज़म कहा जाता है। हम मेरी ईद की नमाज़ उनकी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के पीछे होती है। तो जितने बड़े बड़े मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं, अल्लामा ताहिर शफ़ी साहब हैं और जितने भी बड़े बड़े बुजुर्गान दीन हैं, और मैं उनमें जो हमारी सियासी पार्टियाँ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हामिद रज़ा साहब हैं, इनसे सरवत एजाज़ कादरी साहब हैं,
اور جو مجلس وحدت المسلمین کے جو جتنے بھی ہمارے دوست ہیں، ان سے سب سے میں کہوں گا کہ آپ کو مذہبی رواداری بڑھانے میں، مذہبی رواداری پیدا کرنے میں آپ سب کا بنیادی ہاتھ ہوگا۔ عام آدمی اب بے چھوٹ ہو گیا، ہاتھ چھوٹ ہو گیا، اس کو کچھ نہیں پتہ۔ 4 آدمی مل کے یا 2 آدمی مل کے کسی پہ کوئی فتویٰ لگائیں اور نعرہ لگا دیں، توہین کر دی، غداری کر دی، یہ کر دیا، اور پتہ چلتا ہے 500 آدمی جمع ہو گئے اور کسی کو بھی مار کے پھینک دیں، تو میرے خیال میں یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں مذہبی رواداری کو پیدا کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنے اندر مذہب کی تعلیم کو، مذہب کی تعلیم علماء حق دے سکتے ہیں۔ میں خود بھی اپنا قبلہ سیدھا کرنے جاتا ہوں، اپنے معاملات سیدھے کرنے جاتا ہوں، تو میں مفتی مریب الرحمان صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، ان لوگوں کے پاس جاتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں کہ حضرت یہ ہمارا معاملہ ہے، یہ صحیح ہے غلط، آپ بتائیں ہمیں آگے کس طرح چلنا چاہیے۔ تو ہم میں سے جتنے بھی مسجد کے ہمارے اور جتنے بھی مساجد کے ہمارے پیش امام صاحبان ہیں، ان کو چاہیے کہ کوئی جو اب جمعے کی نماز میں تقریر کرتے ہیں، ان میں مذہبی رواداری کو، انسانیت کو، انسان کی قدر کو، اس کو جتنا زیادہ اجاگر کریں گے، جتنا زیادہ پھیلائیں گے، انشاءاللہ ہم اس سے آگے پھر نکلیں گے۔ ادروائز اب دیکھیں پاکستان میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ اس فلسطین پہ اسرائیل کا حملہ ہو، یمن پہ سعودی عرب کا حملہ ہو، عراق پہ حملہ ہو، کسی کا بھی کہیں پہ بھی کوئی بھی معاملہ ہو، میں بار بار ایک بات کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ تکلیف ہم پاکستانیوں کو ہوتی ہے۔ ہم بینگ مسلمان شاید اپنے آپ کو سعودی عرب سے، ترکی سے، ایران سے، ان سے بہتر سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم شاید ابھی بہت پیچھے ہیں، ہم ابھی بہت پیچھے ہیں۔ کل کسی دوست نے پوسٹ کی تھی کہ سعودی عرب میں گٹھے کا ڈھکن لگا ہوا ہے، اور اس پر ڈیفینیٹلی سعودی عرب میں لگا ہوا ہے تو عربی میں لکھا ہوا ہوگا نا کچھ، ہمارے یہاں کا لکھا ہوا گٹھے کا ڈھکن، تو وہ گٹھے کا ڈھکن عربی میں لکھا ہوا سعودی عرب میں، تو کہنا یہ کافر گٹھے کا ڈھکن ہے۔ تو وہ ایک مزاحیہ پوسٹ تھی، لیکن ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے جو معاملات ہیں غلط لوگوں کے ہاتھ میں نہ جائیں۔ علماء حق کو اس چیز کا پابند کرنا پڑے گا کہ اگر ایسی کوئی بھی چیز دکھے تو جو قریب ترین مدرسہ، کوئی قریب ترین ہمارے عالم رہتے ہوں، ہمارے علماء میں سے کوئی رہتا ہو، تو فوراً سے ان کو پیش امام صاحب کو اپروچ کیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ حضرت یہ ہے، آپ دیکھیں آگے، آپ اس پہ فیصلہ کریں، اور اس کے بعد پھر ڈیفینیٹلی ہماری عدالتیں بھی ہیں، اور ظاہر جو بھی فیصلہ ہوگا، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا، کوئی بھی مسلمان اس توہین نے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا سوچنا، کیا میں کہتا ہوں کہ ناممکن ہے کہ آپ کسی بھی طرح برداشت کر سکیں۔ میرا بھی خون کھول اٹھتا ہے، میں بھی برداشت نہیں کروں گا، کوئی بھی نہیں کرے گا، لیکن اس کے لیے فیصلہ کرنے والے ہم عام آدمی نہیں ہیں۔ میں وکیل ہونے کے باوجود بھی یہ کہتا ہوں کہ میں بھی اس کا فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہوں، مجھے بھی کسی نہ کسی اچھے بڑے عالم کے پاس جانا پڑے گا، ان کو بتانا پڑے گا حضرت یہ واقعہ ہوا ہے، اس کو دیکھیں ذرا، پھر ہمیں گائیڈ کریں ہم نے آگے کیا کرنا ہے۔ تو میری سب سے درخواست ہے کہ اس کو لے کے چلیں۔ ہمارا ملک متحمل نہیں ہو سکتا، ہم پہلے ہی اتنی ساری ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ ہم نے تو سندھی، پنجابی، مہاجر، پٹھان، پشتو، ہند کو، ہزارے وال، سرائکی، ان کو ہم نے قوم بنا دی۔ یہ قوم تو نہیں ہے، قوم تو مسلم ہے، قوم تو ہندو ہے، قوم تو عیسائی ہیں، قوم تو سکھ ہیں۔ لیکن قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں کہا تھا کہ پاکستان میں سرزمین ہونی چاہیے جہاں ہر کسی کو اپنے دین کے حساب سے عبادات کرنے کا پورا حق ہو۔ تو ہمیں اس پہ یقیناً اس پہ عمل کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ہمیں اپنے دین کو، اپنے مذہب کو سب سے پہلے ہمیں خود سیکھنا چاہیے، تاکہ ہم دنیا کے سامنے ایک نمونہ بن کے پیش کر سکیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین ہستی، آقائے دو جہاں، سرور کائنات، ساری دنیا، ساری کائنات آپ پہ قربان، انہوں نے جب دین کو پھیلایا تھا، جب نبوت کا انہوں نے اعلان کیا تھا، تو کس چیز سے پھیلا تھا؟ آپ سے ہمیں صادق اور امین ہونے کی گواہیاں ہر بندے نے دی تھیں۔ آپ سے ہم کی رحم دلی، آپ سے ہم کی رواداری، حسن اخلاق، ہر چیز، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جس سے عام آدمی متاثر ہوا، اور آہستہ آہستہ کر کے ادارے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ جو رتبہ دیا، وہ جو ان کو شیرینی دی ان کی زبان میں، ان کی گفتار میں، وہ اس کا اگر کوئی 1% یا 0.5% بھی اگر ہم کسی طرح لے لیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ ہم اپنے دین کو لوگوں کے سامنے اچھا پیش کرنے کے لیے ایک نمونہ بن جائیں گے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ ہم اپنے دین کے ایمبیسڈر ہیں، اپنے مذہب کے ایمبیسڈر ہیں۔ جب ہم اپنے آپ کو اپنے روزانہ کی لائف میں اپنے دین کو اختیار کریں گے، رشوت ستانی عام ہے ہمارے یہاں، بغیر رشوت کوئی کام نہیں ہوتا، وہاں اس وقت کوئی دین نہیں ہوتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں، تو اس پہ تو عمل نہیں کر رہے۔ تول کم زیادہ، جس کو دیکھو کم تولتا ہے۔ دودھ دیکھ لیں، دودھ ملاوٹ والا، ایک ہوتا ہے ملاوٹ والا دودھ، ایک ہوتا ہے 2 نمبر دودھ بن رہا ہے۔ تو جو معاشرے کا کوئی بھی حصہ اٹھا کے دیکھ لیں، ہر بندہ 2 نمبر کام میں آگے سے آگے، اس وقت تو دین یاد نہیں آتا ہمیں۔
ہمیں اپنی زندگی میں ہر چیز میں اپنے دین کو سامنے لانا ہے، اور انشاءاللہ اس سے ہم چیزیں آگے چلیں گی۔ پھر آ جاتے ہیں اپنی جو ہماری حکومت انشاءاللہ بننے جا رہی ہیں، بن چکی ہیں، میری مریم نواز شریف صاحبہ، میری بلاول بھٹو صاحب، سید مراد علی شاہ صاحب مجھے بہت پسند ہیں، مراد علی شاہ صاحب، آگے انشاءاللہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں۔ میری آپ سب سے درخواست ہے، ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے آپ سب سے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک دفعہ پھر یہ موقع دیا ہے، بھلا دیں، بھول جائیں کہ پیچھے جو بھی کچھ ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کو بھی جتنا ہو سکتا ہے ان کو ساتھ ملائیں، جتنا کوشش کر سکتے ہیں تمام لوگوں کو، پاکستانی کو ساتھ لے کے چلیں، اور کوشش کریں کہ جو کرپشن ہے اس کو ہم کم از کم ختم کر لیں۔ ہم اس ملک سے کرپشن ختم کر دیں گے انشاءاللہ تو ہمارا ملک آگے چلے گا۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے کہ کوشش کریں کہ اس 76 سال میں جو بھی کچھ ناانصافیاں ہو گئیں، زیادتیاں ہو گئیں، بدماشیاں ہو گئیں، وہ سب چیزیں اب نہیں ہونی چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ موقع دیا ہے اس ملک کو آگے لے کے جانے کا، اپنی لیڈرشپ سے، اپنی صلاحیتوں کو پوری طرح پروو کر رہے، اور اس طرح ہمارے ملک کو آگے لے کے چلیں کہ دنیا کہے کہ ملک ہے تو پاکستان، جو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ دنیا سے لوگ ویزا لے کے پاکستان آئیں۔ تو میری آپ سب سے درخواست ہے، تمام لوگوں سے، زرداری صاحب سے، آصف زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب، شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، اور ہمارے یہاں سندھ میں چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب، انشاءاللہ بلوچستان میں بھی بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے وزیر لائیں گے، اور کے پی کے میں جو ہے وہ پی ٹی آئی سے ہمارے دوست ہوں گے۔ تو جو بھی آپ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے حکمرانی کا اعزاز دیا ہے، اس کو اعزاز سمجھیں اور اپنے لوگوں کی خدمت کا جذبہ لے کر آگے چلیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اگر یہ خدمت کر گزریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو صرف اس دنیا میں نہیں، روز قیامت آخرت میں بھی آپ کو جزا کا وہ صلہ ملے گا، وہ آپ کو ملے گا انعام کہ آپ دنیا میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ، اللہ حافظ۔